بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوقنا للصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بالقبل والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء له التحیۃ والثناء بعد قدر مطلق جل جلالہ اما نوالہ عظم برہانہ دے دربار دے اندر دعا ہے مالک تعالی بندہ ناچیز دے دل دماغ نو زبان و نگاہ ذہن نو ہر طرح غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرماوے ماہ ربیع الاول شریف دی بسلسلہ عید میلاد النبی نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی دا اظہار کر دے آیا اج دی انعقاد پذیر محفل شریف جنہ دوستہ اس محفل شریف دا اہتمام کیتا ہے اللہ تعالی انہاں دوستان دی اس محنت نو کوشش نو کاوش نو اپنے دربار دے اندر قبولیت دا شرف نصیب فرماوے دعا کرو اللہ تعالی میں نو سمجھانے دی اور جناب رنو سمجھنے دی پھر سانو سارے انو رل کے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے دوستو اللہ تعالی اس دن تو پہلا موت نصیب فرماوے کہ میں اس منبر رسول نو کاروبار دا ذریعہ بناواں تمام تر امیداں اپنی ذات دے نال جوڑ کے رکھنے دی توفیق نصیب فرماوے دوستو اج ناچیز نے جناب برانو دسنا ہے
کہ ایک ہوندا ہے میلاد شریف منانا. کی ہوندا ہے بولو؟ میلاد شریف منانا. اور ایک ہوندا ہے میلاد والے نبی نو منانا. لفظوں تے توجہ رکھنا. کوشش کراں گا کہ گل سمجھ آ جائے. ایک ہوندا ہے میلاد منانا، ایک ہوندا ہے میلاد والے نو منانا. دوستو کلا میلاد منا لینا، اہتمام کرنا، جلسے کرنے، لنگر پانی کھانا، لوگاں نو کھواونا، یہ ہوندا ہے میلاد منانا. اور اپنے عملاں دے نال آدھے وجود نو، آدھے عملاں دے نال آدھے وجود نو نبی دی شریعت دے نال سوارنا تے سجانا. انج دا عمل، انج دے کم، انج دی زندگی جن نال مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات پاک راضی ہو جائے. اس واسطے سمجھانا ہے کہ کلا میلاد ہوئے، ایک خوشی ہے، نبی دی آمد سے اہتمام ہو رہے ہیں، گلیاں بازار سجائے جا رہے ہیں. پر گل آوے اپنے وجود دی، اپنے دل دی، اپنے دماغ دی، اپنے ماحول دی، اپنے معاشرے دی تے حضور دی شریعت نو نیڑے نہ لگن دینا، اے منافق دا کم ہوندا ہے. اور نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے یارہ وانگو بھاویں جلسے دا اہتمام تے نہیں ہے، پر ٹردا پھردا بلال حبشی ورگا ہوئے، صدیق اب اکبر ورگا ہوئے، سلیمان فارسی ورگا ہوئے، صہیب رومی ورگا ہوئے. دنیا آکھے جنہ دے غلامہ دا کردار ہے نہ اچھائے آقا دے کردار دا کی عالم. دوستو صحیح بات حقیقت تو بہت دور نکل گئے. میں خیر کے گل چلانا اور جناب پر انہوں سمجھانا، ایک مثال دین لگیا جن دے نال گل ذہن دے ذرا قریب ہو جائے. نبی علیہ السلام دے صحابہ پاک دیاں گلاں سنا سانا، کیونکہ جنہ دی ذات نو، جنہ لوکاں نو رب سونے نے ساڑے واسطے نمونہ بنا چھڑے. ادھر ویکھو، اے امتحان ہے، کمرے وچ امتحان پہ ہوندا ہے. امتحان دین واسطے طالب علم پرچے لے کے بیٹھے ہوئے،
ایک تے او طالب علم میں جڑا ذہین ہے، جن نے سوالاں دے جواب یاد کیتے ہیں، جن نے سارا سال محنت کی تھی، او تے پرچہ حل کر لوے گا آپ۔ پر ایک میرے ورگا ہوئے جنہیں محنت نہیں کی تھی، انہیں کسے نہ کسے دی نقل مارنی، بوٹی لانی۔ میں نے دسو جڑا نقل مار کے پرچہ حل کرنا لا ہے، وہ پاس ہوئے گا یا فیل ہوئے گا؟ پھر سوال سمجھ لو، جیڑا نقل مار کے اگلا لکھ رہے ہیں، انہوں سوالاں دے جواب یاد کوئی نہیں، اے اگلے وال ویکھدا ہے، جویں او حل پہ کردا ہے اے بھی اوویں حل کردا ہے۔ دسو اے کامیاب ہو سی یا ناکام ہو سی؟ دسو تے صحیح، اے کامیاب ہو سی یا ناکام ہو سی؟ سونیوں جے تسا آکھو کامیاب ہو سی، موڑ بھی جواب پورا نہیں، یہ تسا آکھو ناکام ہو سی، پھر بھی جواب پورا نہیں۔ گالے ہے اے جندی نقل پہ مارد ہے، اے جس دی نقل پہ مارد ہے، اگر او کامیاب ہے تھوڑی توجہ ہے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو، میں عرض کر رہا جیڑا بندہ بوٹی لا کے اگلے دا ویکھ کے پرچہ حل کر رہا ہے، سونیوں گل یہ ہے کہ جندی بوٹی لا رہا ہے، جندی اے نقل لا رہا ہے، اگر وہ ہے کامیاب، میرے وال ویکھو، میرے وال لکھو، تو سا فرنٹ سیٹ سے بیٹھ کے جدو اینی سستی کرو گے تو گال بڑی خراب ہو رہی ہے، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ دے بندیو تسا گلاں سمجھیا ہوئیاں نے، دوجیاں نو سمجھانیاں نے، سمجھان واسطے بڑا پینڈا کرنا پیندا ہے، تے لہذا تسا اطمینان نال ذوق شوق نال بیٹھو، ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے بندیو جندی بوٹی لا رہے ہے، غور نال گل نو سنو، جدو میں نتیجہ دے ساں گل سمجھ آ جاسی کہ جندی بوٹی لا رہے ہے، اگر وہ کامیاب ہے تے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اے بوٹی لانا لا، نقل لانا لا، جندی نقل لا رہے ہے، اگر وہ ناکام ہے یہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ اسا رب دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، ربا
اے ایمان والا پرچا بڑا ڈاڈا اوکھا ہے، اینو کیویں حل کریے؟ ساڈے کول تے حل کوئی نہ ہونا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اے جڑے ساڈے نبی دے یار نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اسا انہاں ساریاں دے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے، اے 100 نمبراں نال پاس ہوئے جو جیڑا انہاں دی بوٹی لاوے گا انہاں دی نقل کرے گا۔ فرمایا جی میں یہ 100 نمبراں نال کامیاب ہوئے نے، رب تہانوں بھی کامیابیاں نصیب فرما دے۔ سمجھ رہے ہو؟ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ دوستو ادھر ویکھو، ہر ایک قوم آدھے وڈیاں دے پیچھے ٹر کے دے بچ دیئے، سکھ نے وہ اپنے وڈیاں دا پیچھا نہیں چھڑ دے، یہودی وہ اپنے وڈیاں نو نہیں چھڑ دے، عیسائی وہ اپنے وڈیاں نو نہیں چھڑ دے۔ مسلمان غور کر، جاگ، ہوش چا، اسا کوئی اوترے نکھترے نہیں جنہ دے وڈیرے نہ ہون۔ ساڑے وڈیرے بلے گیند کھیڑن آلے، کافرہ نال کھیڑا کھیڑن آلے نہیں، بلکہ خالد ابن ولید آنگو تلوارہ اٹھا کے کافران دے زیر لان آلے۔ تیرے میرے وڈیرے نچن گان آلے نہیں، تیرے میرے وڈیرے ہونے جنہ میدانہ وچ اتر کے اپنیاں جانہ دے نظرانے پیش کر کے ادھی دنیا وچ اسلام دا پرچم لہرا چھوڑے آسے۔ آؤ رب دے قرآن کو پوچھنے میں جناب رانو گلہ سنا سا سمجھا سا، دعا کرو اللہ تعالیٰ کو سمجھ دی توفیق نصیب فرماوے۔ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مولا تعالیٰ فرماتا ہے اگر جے تسا ایمان دے پرچے دے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، ایمان دے پرچے دے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، فرمایا پھر اس راہ تے ٹر پویا جے جڑا راہ ساڈے نبی دے یاراں نے اپنایا ہے، جڑا راہ ساڈے نبی دے یاراں نے اپنایا ہے، حضور دے غلاماں نے اپنایا ہے، سچے عاشقاں نے اپنایا ہے، جنہ دے بارے رب فرماتا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ میرے وال ویکھنا، توجہ میرے وال رکھے آجے، روپیاں دی گنتی تو نہ روے آجے، میری گل وال توجہ رکھے آجے۔ سجنوں توجہ فرمانا، مولا تعالیٰ فرماندا ہے جڑے راہ تے میرے نبی دے یار چلے نے اس راہ تے ٹر پوے آجے، فرمایا دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور سجنا بابا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک مثال دیتی ہے، مثال تنو سمجھانا و توجہ ہے، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے نے فرمایا میں اپنے باپ دے نال مثال دیندیاں گل سمجھائی، آپ نے فرمایا میں ایک وارا اپنے باپ دے نال میلے دے گیا ہاں، اپنے باپ دے نال میلے دے گیا ہاں، ہویا کیا میرے باپ نے فرمایا
میرے باپ نے فرمایا او میرے پترا اے میری انگلی قابو ہو کے پھڑ لے، اے میری انگلی قابو ہو کے پھڑ لے، رش بڑا ہے رول جاویں گا، اگر انگلی چھوٹ گئی رول جاویں گا، میری انگلی نو قابو کر لے، مضبوطی نال پھڑ لے۔ ہویا کیا رش بڑا ڈاڈا سی، بس انج جھٹکا لگیا ہے، انگلی میرے ہاتھ وچوں نکل گئی، میں بڑا رولیا، بڑا رویا، رول گیا، بڑا ہی رویا۔ آپ نے فرمایا او جھلے انسانا، آج جڑا جگ دا میلہ لگیا ہے اندے وچ برائی دا رش بڑا ہے، بے حیائی دا رش بڑا ہے، کفر دا رش بڑا ہے، بے غیرتی دا رش بڑا ہے۔ اگر چاہنا ہے میں رولانا کیا کامیاب ہو کے رب دے دربار چپڑ جاواں، فرمایا کسے اللہ والے دی انگل پھڑ لے رولے گا نہیں، جویں او آپ کامیاب ہویا ہے تینوں بھی بننے لا چھوڑے گا۔ توجہ ہے سجنوں، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ، توجہ نال بیٹھو ذرا اونچی آواز نال پھر بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا یہ درویش اے جڑی گل ہن میں اگے چلا رہا ہوں اس واسطے کہ اساں مسلمان حضور دا کلمہ پڑھیا ہے، میلاد منایا ہے، پر میلاد میلاد والے نو منان دی نہیں سوچی، میلاد والے نو منان دی نہیں سوچی، گلیاں بازاراں نو جھنڈیاں نال سجایا ہے، جھنڈیاں نال سجایا ہے، جھنڈیاں نال سجایا، جھنڈیاں نال سجایا، پر جڑا اے دل گند نال بھریا ہویا ہے اینو تے نہ سجایا۔ او یارو ادھر ویکھو گلیاں نو جھنڈیاں نال سجا لینا سوکھا ہے، آدھے وجود نو نبی دی شریعت نال سجانا اے رب دے پیاریاں دا ہی کم ہوندا ہے، اللہ والیاں دا کم ہوندا ہے۔ او یارا ادھر ویکھ میلاد دی خوشی ہووے، میلاد دی خوشی ہووے، میں تنو حضور دے یاراں دی گلاں سناواں گا، میلاد دی خوشی ہووے، میلاد دی خوشی کردیاں گلی وچ گند نہ ہووے صاف کر دے وہ یارو، نبی دی سنت آوے تو آنکھیں میری صفائی دے خلاف ہو جاوے گا، میں سونا نہیں لگاں گا، میرے حسن دے اندر فرق آ جاوے گا۔ یارا اے منافقت ہے، سچا میلاد نہیں ہے، سچا میلاد تے نبی دے یارا دا سی، حضور دے صحابہ کرام دا سی۔ وہ یارو دنیا ناتا پڑ دیئے، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، میں آکھیا جھلیا ویکھتے صحیح کیڑی بغیرتی ہے جیڑی تیرے میرے بازار وچ نظر نہیں آوندی، کیڑا انڈیا دے کنجری کیڑیاں فوٹواں گندیاں نے جیڑیاں تیرے میرے بازار وچ نظر نہیں آوندیاں۔ او میرا نبی انہاں گلیاں بازاراں نو جھنڈیاں نال سجان نہیں آیا، تیرے میرے وجود نو نبی اپنی شریعت نال سجان آ گیا ہے۔
توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ یارو ادھر ویکھو میلاد اندر دی تبدیلی دا نام ہے میلاد اندر دی تبدیلی دا نام ہے اے نا بھی عوام آوے ڈھیڑ بھر کے ٹر جاوے مولوی آوے جیب بھر کے ٹر جاوے نا میلاد ڈھیڑ بھرندہ نا نہیں جیبہ بھرندہ نا نہیں میلاد تے آدھے رب دے نال اپنے رسول دے نال آدھے ٹوٹے ہوئے تعلق نو قائم کرندہ نا ہے وہ سجنا یہ دروے میلاد دا مہینہ چڑھ دائے دنیا آخدیے میاں مولویاں دے سیزن دا مہینہ آ گیا ہے میں آکھیا جھلیا تنوں پتہ نہیں یہ سیزن دا مہینہ نہیں یہ تے امتحان دا مہینہ ہے دنیا آکھے نیچ مولوی ہوئے انہیں آکھنا ہے میاں روپیہ ڈھیر ہویا ہے خطاب لگ گیا ہے ویلا مڑیاں ہوئیاں نے خطاب لگ گیا ہے خطاب کامیاب ہو گیا ہے میں آکھیا جھلیا یہ درویخ روپیہ نال میلاد نہیں لگدا روپیے ہو گئے نے ویلا ڈھیر ہو گئیاں نے دنیا خوش ہو گئی ہے دنیا نے بلے بلے آکھیا ہے نعرے وجے نے او یارا اندے نال میلاد کامیاب نہیں ہوتا میلاد کامیاب کدوں ہوندا ہے میلاد ہووے زانی زنا چھوڑ جاوے میلاد لگ گیا ہے او یہ درویش سود خورے ادھر ویخ سود لے کے سود دا روپیہ ہے میلاد نبی نبی دا پہ کردہ ہے میلاد نبی دا پہ کردہ ہے مولوی تقریر کرے آنکھے ادھر پکا جنتی ہے ادھر پکا جنتی ہے وہ سونے ہوں ایک کڈا وڈا منافق بن کے دھوکہ پہ کردہ ہے حالانکہ میرے رب العالمین دے حبیب نے فرمایا رب پاکے تے پاکی پسند فرماؤندہ ہے اللہ پاکی پسند فرماؤندہ ہے اللہ تعالیٰ دے حبیب دے دربار دے اندر پلیت قبول نہیں ہوندہ ہمیں ملاد چار بندے ہون انتظام باویں تھوڑا ہوئے سود خور آکھے آئندہ تو بات میں بھکھا مر جاواں گا پر سود دے نیڑے نہیں جاواں گا سمجھ لیا میلاد لگ گیا ہے ثانی ہے انہیں سنے آئے کہ ساڈا نبی کڈا حیا والا سی میں نبی دا غلام میں اپنی زندگی فلمہ وچ برباد کیوں کرا میں آدھے نبی دے راہ تے چلنا ہے قسم خدا دی میلاد لگ گیا ہے وہ یارو روپیہ نال میلاد نہیں لگدا میلاد ادو لگدا ہے وہ جدوں دنیا تو دل ٹوٹ جاوے تے کملی والے نال لگ جاوے میلاد لگ گیا ہے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھو آؤ حرمت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے یارا دیا گلاں سناواں انہاں نے انج دے میلاد تے نہیں کی تھے انج جلسیاں تے اہتمام نہیں کی تھے اے سانو لوڑ پئیے کیوں لوڑ پئیے چلو کچھ سنائیے وہ سنا کے انہاں نو چیتا کرائیے انہاں دی توجہ کرائیے انہاں نو 1400 سال پرانی تاریخ یاد دوائیے او مسلمانوں اساں کی تھا تے کیڑے راہ تے ٹر پیا غافل جو گئے ہیں تاں کر کے میلاد دے اہتمام ہوئے
حضور دے غلام اکٹھے ہون گے انہاں نو حضور دا دین سنایا جاوے گا حضور دے حسن و جمال دیاں گلاں سنائیاں جاون گیاں انہاں نو صدقے جاواں مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے کمالات سنائے جان گے انہاں نو حضور دا دین سنایا جاوے گا دسیا جاوے گا کہ دنیا دے اندر جنہ دا بھی نا چڑھیا ہے آج جنہ دے قبراں تے رونقاں لگیاں نے حضور دی غلامی نال لگیاں نے حضور دی تابعداری نال لگیاں نے حضور دی شریعت تے چلن نال لگیاں نے نبی دی وفاداری نال لگیاں نے حضور پاک دے غداراں دیاں قبراں انہاں دے نشان بھی مٹ جاندے نے پر قسم خدا دی جڑے غازی المدین شہید ورگے ہوندے غازی ملک ممتاز حسین قادری ورگے ہوندے نے رب العالمین جل مجدہ الکریم دنیا دے اندر انہاں دے ناں نو چمکا چھڑدا ہے رہندی دنیا تک انہاں دا ناں چمکدا ہے دنیا انہاں دیاں قبراں تے آ کے سلامیاں پیش کر دی ہے انہاں نو سنایا جاوے انہاں نو یاد کرایا جاوے حضور دی سیرت سنائی جاوے حضور دے کمالات صحابہ کرام دیاں گلاں سنائیاں جاون تاکہ انہاں دا دل پھر 1400 سالہ پرانی تاریخ دے نال جڑ جاوے میرے نبی دے صحابہ کرام نو انج دیاں محفلاں کرن دی لوڑ تا نہیں سی پیندی وہ تے غفلت ہے ہی نہیں سی وہ تے بھول جانا ہے ہی نہیں سی وہ تے ہر شے کردار طور طریقہ اٹھ بیٹھ جدو نبی دے ہر طریقے نو انہاں نے اپنایا ہے ٹردا پھردا نبی دا غلام نبی دا میلاد بن گیا ہے انہاں نو اج دے جلسے کرن دی لوڑ نہیں بلال ورگا ٹردا پھردا نبی دا میلاد ہوندا سی حضور دے یار جدھر بھی جاندے سن آدھے کردار دے نال اسلام دے جھنڈے ہی گڑ جاندے سن توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ آؤ میں تو ہن بخاری شریف ہی چو ایک روایت سنانا وا توجہ ہوئے ادھر ویکھو سجنوں میلاد جدوں ہوندے نے کیویں رب نال تعلق جڑدے نے کیویں آخرت دا فکر پیدا ہوندا ہے کیویں مولا تعالی دی رضا اللہ نو راضی کرنا ہے رب دی رضا بڑی اچھی شے وے اے دنیا کوئی شے نہیں ایندی کوئی حقیقت نہیں وہ سجنوں اصل ہے تے رب دی رضا ہے او لب جاوے کامیابی ہے آؤ یارو ایک میں بی بی دی گل سنانا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا میرے نبی دا زمانہ سی ایک بی بی ہے او دے کول با تقاضائے بشری گناہ ہو گیا برائی ہو گئی زنا ہو گیا مدنی تاجدار دی بارگاہ دے اندر آ گئی غور نال سنیا جے حضور دے دربار چا گئی عرض کر دیئے سونیوں مینو پاک فرماو مینو پاک فرماو حضور دے دربار چاہیے عرض کر دیئے سونیوں گالنو غور نال سنیا جے پتہ لگ جاوے گا ساڑے کول کلا مسلمانی دا دعویٰ رہ گیا ہے پر مسلمانی آلیاں گلاں ساڑے کول نہیں رہ گئیاں کردار نہیں رہ گیا اسا کردار تو بڑے دور ہو گئے ہیں وہ سجنا کافر نے بڑی سٹ ماری ہے انہیں کردار کھولیا ہے ایویں گلیں ہی رہ گئیاں نے زبان ہی رہ گئی ہے خیر وہ بھی مقدی جا رہی سنو ان بی بی پاک آئیے عرض کر دیئے یا رسول اللہ مینوں پاک فرماو حالانکہ پتہ ہے بی بی شادی شدہ ہے انہوں
جڑی سزا ملنی سی وہ تے کوڑے نہیں پتھر وجنے سن، پتھر وجنے سن۔ اندازہ کرو ایک پتھر وج جاوے انسان دے ہوش اڑ جاندے نے، جتھے پتھر مار مار کے پتھر مار مار کے مارنا ہے، پتھر مار مار کے مارنا ہے، پر بی بی نو کسے شے دی پرواہ نہیں۔ میرے جسم دے پرزے پرزے بھی ہو جاون مینوں گوارا ہے، پر میں پلیت رب دی بارگاہ وچ جاواں مینوں گوارا نہیں۔ مینوں جسم پرزے پرزے کرانا گوارا ہے، پر میرا رب راضی ہو جاوے میرے وارے نیارے ہو جاون گے۔ ان سجنا میں جڑی گل سنا رہا ہوں ذرا دل دی حضوری نال اور توجہ نال گل نو سنیا جے یارو۔ بی بی دی گل بھی سناواں گا، پھر مردہ دی گل بھی سناواں گا یارو۔ ادھر ہو ادھر ویکھو، بی بی آ گئی ہے، عرض کر دیا یا رسول اللہ مینوں پاک فرماو، مینوں پاک فرماو۔ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا سجنا ادھر ویکھ، اس بی بی نو کسے نے دھکے نال نہیں لیاندا، کسے پولیس کھچ کے نہیں لیاندا، کسے نپ کے نہیں لیاندا۔ او یارو کدے تے ویلا سی کتا نو بوجھ دے تھل، اج حال رب نظر بھی نہیں آوندا، پر اندر فکر لگیا کھڑا ہے، بے چینی بڑی کھڑی ہے کہ میں پاک ہواں، میرا رب میرے تے ناراض ہو گیا ہے۔ اپنے آپ ہی مدنی تاجدار دے دربار چاہ گئی ہے۔ او یارو آج کل تے تھان تھان تے کیمرے لگے ہوندے، لکھیا ہوندا ہے خبردار ہاتھ نہ ماریا جے، کیمرے دی اکھ تھانوں ویکھ رہی ہے۔ میں آنکھیا جھلیا کیمرے دی اکھ ویکھے، یاد رکھ لو کیمرے دی اکھ ویکھے جرم ختم نہیں ہوندے، جرم کدوں ختم ہوندے نے وہ جدوں دل چے خیال ہووے، کوئی ویکھے نہ ویکھے مولا دی نظر تے ویکھ رہی ہے۔ توجہ ہے سجنوں، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ اے بی بی جڑی آئی ہے کیمرے دی اکھ نہیں ویکھیا، اے اس ذہن نال آئی ہے مینوں کسے نہیں ویکھیا، مینوں کسے نہیں ویکھیا، پر عرشاں والے رب تے ویکھ لیا ہے۔ یارو مدنی تاجدار دے دربار چا گئی، مدنی تاجدار دے دربار چا گئی، بے چین ہو کے بے قرار ہو کے۔ وہ یارا خور تے کر، توجہ تے کر، ساں کنی واری گناہ کر کے بے چین ہوئے ہیں، بے قرار ہوئے ہیں، تھان تھان تھے، قدم قدم تھے، جرم کر بھی جانے ہیں، پی بھی جانے ہیں، سانو دنیا دے نیچ لوگاں دی پرواہ ہوندی ہے، پر اپنے رب دی پرواہ نہیں ہوندی۔ یاد رکھ لو وہ جڑے نیچ ہوندے نے وہ نیچاں دی پرواہ کردے نے، وہ جڑے اچھے ہوندے نے اچھی ذات دی پرواہ کردے نے۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ساڈا پیر بہو بولے آئے سنا ذرا پھر بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا جون دیا مری اجرے نہ ہے طاعت
تے وانگ اروڑی رہی ہوں قادر دے ہاتھ ڈو باہو جیوں رکھے سو رہی توجہ ہے سجنوں ذرا ذوقنال بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر ویخ گل کر رہا سا میلاد منانا ہو رہے اور اللہ دے حبیب نو منانا ہو رہے اسا میلاد دے منایا پر میلاد والے نو منانا سوچیا نہیں او بی بی دی گل سنے آجے ایمان تازہ ہو جاوے گا غور فرماو ذرا توجہ میرے وال رکھو سجنا بی بی آئیے عرض کر دیئے سونیوں میں نو پاک کرو حالانکہ پتہ ہے پتھر وجنے نے پر دل بے چین ہویا ہے او یارو بے چین ہو کے آئیے آندھیے سونیوں میں نو پاک کرو مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک گل کلی سن لو وہ تے بڑی اچھی گل ان دے وچ بڑے بڑے سبق پائے ہوئے مدنی تاجدار نے فرمایا بی بی تیرا جرم ضرور ہے پر جڑا تیرے پیٹ دے اندر بچہ ہے اوندا جرم نہیں ہے فرمایا جدو بچہ پیدا ہو جاوے تے پھر آ جاوی جدو بچہ پیدا ہو جاوے تے پھر آ جاوی یارو زندگی گزر دیئے ارادے بدل جاندے نے بی بیانو جدو بچے ہوندے نے انہاں دے پٹھے بھی کمزور پہ جاندے نے پٹھے کمزور پہ جان بڑے بڑے ارادے بدل جاندے نے پر یارا اے مولا نال تعلق سی جندی وجہ نال رب نے دنیا دے اندر انہاں نو وڈے اجر دیتے ہوئے نے وڈیاں شانہ دیتیاں ہوئیاں سن اے مولا تعالیٰ دا خوف سی انہاں نے ہر ویلے اپنے سامنے اپنے رب دی ذات نو رکھے ہویا سی ساڈا حال ہے سانو کوئی رب دی گل چیتے بھی کراوے مرنا ہے قبر چ جانا ہے اے حرام اے کمینگی اے بیمانی اے بدماشی اے لکی رب نو جواب دے گا پر ساڑھے ذہن دے اندر کدے ماسا جیا بھی خوف پیدا نہیں ہوندہ پر یارو بی بی دا بچہ ہویا ہے کمزوری آئیے پر ہوندہ ایمان کمزور نہیں ہویا بچہ لے کے آئیے گل پوری سنو بچہ لے کے آئیے عرض کر دیئے سال گزرے آئے ارادہ نہیں بدلیا سال گزرے آئے پر ارادہ نہیں بدلیا بس ایسے خیال چ رہیے توجہ میں جملہ بولن لگیا ہوں ایسے خیال چ رہیے آئیو قدوں میں لاوے گا میں نو پتھر وجن گے میرا جسم پرزے ہوئے گا پر میرا مولا تے میرے تے راضی ہو جائے گا
توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ گلاں اتے غور کر دے جاوے آجے سال تو بعد سارا سال کیسے خیال اچ رہیے کدوں بچہ ہوئے گا میں نبی دی بارگاہ وچ جاواں گی آپ نو عرض کراں گی سونیو مینوں پاک فرماوو مینوں پتھر وجن گے کی ہویا میرا وجود پردے پردے ہوئے گا میرا وجود پردے پردے ہوئے گا میرا مولا میرے تے راضی ہو جائے گا سنو ادھر دیکھو کنجریاں دی خاطر فاحشہ رنڈیاں نو راضی کرنے واسطے اللہ رسول نو ناراض کر دینا کمینے آدھا کم ہوندہ ہے آدھے وجود نو پرزے پرزے کرا کے اپنے مولا نو راضی کرن دی سوچنا اے میرے مولا دے سچے نبی دے سچے غلامہ دا کم ہوندہ ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ بچہ لے کے آئیے بچہ لے کے آئیے عرض کر دیئے سونیوں یہ تھے کہ گل کراں قبلہ جی اچھا کے آجے ساڑھے نبی دا نائی بڑا مٹھا ہے ایک ذوقی گل کر جاواں ساڑھے نبی دا نائی او بولو ساڑھے نبی دا نائی بڑا مٹھا ہے دلیل کی ہے یارو بندہ مٹھی شے کھاوے لب لبا نال چمڑ دینے مٹھی شے کھاوے لب لبا نال چمڑ دینے چینی کھاؤ لب لبا نال چمڑ دینے شہد کھاؤ لب لبا نال چمڑ دینے جلیبیاں کھاؤ لب لبا نال چمڑ دینے ایک وارا لفظ محمد بولو بولے آئے ایک وارا نہیں دو وارا لب لبا نال جڑے نے مٹھا جو ہویا یارو ادھر دیکھو مینو ایک کہن لگیا آخدہ ہے او مولوی صاحبہ یہ عجیب طریقہ ہے کہ تسان نبی دا نا تے چم دے ہو پر رب دا نا نہیں چم دے یا تے رب دا نام ہی چمو یا پھر نبی دا نام ہی نہ چمو یا رب دا بھی چمو یا نبی دا بھی نہ چمو میں آکھیا اے درویخ لفظ اللہ بولو لفظ اللہ لب لبا نال جڑے نہیں جدا رہنے پر جدو لفظ محمد بولے آئے دو بارا لب لبا نال جڑ گئے نے رب دسے آئے مینو یار دینا نال پیارے نائے اسا آدھے نا دا چمنا بھی آدھے یار دے نام وچ رکھ دیتا ہے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ یارو جیڑی گل میں بی بی دی سنا رہا تھا او دراؤنا ہے پر ایک اور ذوقی گل کر جاواں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ مینوں ایک کہن لگیا یارا سارے انو مٹھا نہیں لگدا کئی انو تے بڑا کوڑا لگدا ہے کئی انو تے بڑا کوڑا لگدا ہے میں آکھے آئندہ جواب بھی قرآن چایا کھڑائے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے لبنن خالصاً سائغاً للشاربین فرمایا اے جڑا دودھ دے اے بڑا سوادی ہے اے بڑا سوادی ہے پر یارو
جدو صفرا دا مرض لگ جاوے یہی مٹھا دودھ کوڑا لگدا ہے او یارو ایویں جدو دل نو بیماری لگ جاندی ہے پھر ادو نبی دا مٹھا نام ہی کوڑا لگدا ہے یارو جدو مٹھا دودھ کوڑا لگے دوائی حکیم کو لینی پیندی ہے وہ جدو محمد پاک دا مٹھا نا کوڑا لگے دوائی یا بریلی دے تاجدار کو لینی پیندی ہے یا فرید آباد دے تاجدار فضل احمد چشتی کو لینی پیندی ہے توجہ ہے گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ توجہ نال گل نوں سمجھ آ جائے بی بی دوبارہ پھر آ گئی بی بی پھر دوبارہ آ گئی چنگا کیتا بہت اچھا کیتا تو سمجھ دست دیتے بی بی مڑ دوبارہ آ گئی عرض کر دیئے گل یاد ہے یہ نہیں او بی بی جنہیں کول برائی ہوئی سی حضور دے دربارے چاہیے حضور میں نو رب کول معافی لے کے دے وہ میں نو چین نہیں آ رہا ہے میں نو چین نہیں آ رہا میں نو چین نہیں آ رہا غور نال گل سنو ایمان ہر شے دی کوئی نہ کوئی علامت ہوندی ہے ایمان دی کی علامت ہے چلو پتہ ہے کی علامت ہے ایمان دی کی علامت ہے ایمان دی کی علامت ہے میں مثال دینا میں آکھا یار آپس اچھ گلہ نہ کرو میری گل سنو ادھر ویکھا موڑ گلہ کہ یار میری گل سن لو میرا ذہن متاثر ہوئے گا یہ ہے یا نہیں میرا ذہن متاثر ہوئے گا ایمان دی علامت کیے بندہ رب رسول دی مخالفت ویکھے انہوں بے چینی نہ بنے دل وچ ہر شے ہو سکتی ہیں پر ایمان نہیں ہو سکتا ایمان ہوئے گا جی میں بندہ آدھی گل نہ منیوے بے چین ہو جاندہ ہے میں رب رسول دی نافرمانی ہوئے تے ضرور بے چین ہو جاوے گا سجنا مومن برائی کر بیندہ ہے اے نہیں ہوندے کل برائی نہیں ہوندی برائی کر بیندہ ہے پر چین نال نہیں کردا سواد نال نہیں کردا کوئی ویکھن والا ہے ایک دہار اس دے دربارے چ جانا ہے آہن اس بی بی دی گل ول مڑا جنہ سچے میلاد منائے سن یارو بچہ لے کے آ گئی ہے عرض کر دیئے سونیوں تساں فرمایا جی جدو بچہ ہو جاوے آ جاویں میں آ گئی اے وہ لوگ سن جڑے میرے مدنی تاجدار تیار کیتے سن ایک مینوں کہہ لگیا انگریز تے چند تے اپڑ گیا ہے میں آکھیا میری دعا ہے انشاءاللہ سارے ہی چند تے اپڑ جاؤ آدھا کیوں میں آکھیا اس واسطے کہ اسرائیل نو تھلے گیڑا کھتن دی لوڑ ہی نہ پوے اتو ہی قابو کر لوے سجنا آدھا ہے انگریز چند سے اپڑیا ہے میں آکھیا
سی کے تیری گل من لینا وا انگریز چن تے اپنے آئے انگریز دا انسان چن تے اپنے آئے پر ایک ہوندا ہے انسان ایک ہوندی ہے انسانیت یارا انسان چن تے گیا ہے پر انسانیت کتھے گئی ہے انگریز دا انسان جے چن تے اپنے آئے ان دی انسانیت کٹرا نو رول گئی ہے جتھے اولاد نو ماں پیاں دا خیال نہ ہوئے ماں پتہ نہیں پتر کتھے وے بھی کتھے وے وہ جتھے دھی بہن دی قدر نہ ہوئے رب رسول دی پشان نہیں ماما نال زنا بدکاریاں انہاں دی انسانیت گٹرا نو رول گئی ہے مسلمانوں ایویں یورپ وال نہ ویکھیا کرو انہاں دی انسانیت گٹرا نو رولیے پر میرا مدنی تاجدار آپ نے انسان نو چانتے تے نہیں اپڑایا پر انسان دی انسانیت نو عرشاں تے پہنچا دیتا ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ حضور دے کول آئیے کسے نپ کے نہیں لیانا ہاڑ کے نہیں لیانا اپنے آپ آئیے عرض کر دیئے لج پالو بچہ ہو گیا ہے بڑی بے چینہ ہے بڑی بے چینہ بڑی بے چینہ آئے میرے تے جلدی نال اللہ دی شریعت دا حکم پورا ہوئے شریعت دا حکم پورا ہوئے حضور نے فرمایا اے بچہ ہے انہوں کوئی کھوان والا نہیں انہوں کوئی کھوان والا نہیں جا لے جا نہ اے آپ کھا سکتا ہے انہوں دودھ پوا انہوں دودھ پوا جو روٹی کھان دے قابل ہو جاوے پھر آویں غور سے کرو سزا کی ملنی ہے پتھر بجنے نے پتھر بجنے نے یارو توجہ 2 سال ہوئے نے آپ آپس سے بیٹھے ہیں نکے نکے بال ویسے ہی بڑے سونے لگ دے نے جدوں پولے پولے پیرا نال ٹر دے نے ٹوٹے ٹوٹے لفظ بول دے نے بندہ آخدہ ہے جان بھی انہاں توار دے ہائے پر محمد پاک نے غلام کیویں دے تیار کیتے نے مرد تے مرد رہ گئے بی بی دا کی حال ہے 2 سال گزرے حضور کول پھر آ گئی ہے مدنی تاجدار کول پھر آ گئی عرض کی دی یا رسول اللہ لفظ سمجھ آ رہے نا یا رسول اللہ کلیاں بے کے اس گالو تے غور کرے آجے میں تھاں تھاں تے تاڑی توجہ کرا رہے آما غور ہو جاوے اگر ایک گالی دل چ بے گئی نا میرا دل آخدہ زندگی بدل جائے گا سنو پھر آ گئی بچے نے روٹی دا ٹکڑا پھڑیا ہویا ہے بچے نے روٹی دا ٹکڑا پھڑیا ہویا ہے آپ مرد کر دیئے سونے ہو ویکھو بچہ ہے روٹی کھان دے قابل ہو گیا ہے ہونتے میں نو پاک کرو ہے محمد مصطفیٰ کے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں
محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی بھی تر رہتے، اے مرجھایا نہیں کرتے۔ کافراں دیاں بولیاں سکھ کے کافر مسلمان نہیں ہوندے، آدھے دل دماغ دا رشتہ انج رب نال جوڑ کے اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے، اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ۔ علامہ اقبال بڑے درد نال بولیا ہے، فرماندا ہے متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، تیرا میرا انج رب نال تعلق سی، اقبال آخدا ہے متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزائے خونریز ہے ساکی۔ میں سمجھانا ہوں اقبال آندہ ہے آئے پتہ نہیں کی بن گیا ہے، نہ اللہ والیاں دا دین رہا ہے، نہ اللہ والیاں دی دنیا رہی ہے، دین سے رہا ہی نہیں، او رونقہ رہی ہی نہیں، او تہجد گزاریاں، او حیاء، او شرما رہی ہی نہیں، او شب زندہ داریاں، او پچھلی رات رو اٹھ کے رب دا منانا تیرا ہی نہیں گیا، او سجنا او جوان کتھے گئے، وہ جڑے قرآن دے گھٹے نو چہرے تے مل لیندے سن، اکھاں وچوں اللہ دے خوف نال اتھرو بہا کے آدھے چہرے نو چمکا لیندے سن۔ وہ یارا او ویلا سی جدوں پیڑ ہوندی سی، اساں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے دنیا مسیت دیاں دیواراں نال سینہ رگڑدی سی، رب سکون دیندا سی، اج باپ بیمار ہسپتال نو گیا ہے، ناراض نہ ہوئے آج باپ موت دے منہ وچ پتر کسے نرس نال آنکھ ملائی بیٹھا ہے، ناراض نہ ہوئے آج۔ وہ یارو ادھر ویکھو دین تینج گیا ہے، دین تینج گیا ہے۔ یارو کدے آنکھ بند ہوندی سی درود پڑھ دیا، آنکھ کھل دی دی کانے اذان دی آواز پیندی سی، ان آنکھ بند ہوندی ہے کنجری دا ڈانس چل رہا ہے، آنکھ کھل دی ہے، آنکھ کھل دی ہے، اذان دی آواز اٹھی، کتے جاگ پے پر ایک کتا نہ اٹھیا، انہوں جاگ نہ آئی، اے شراب پی کے ستا ہے، زنا کر کے ستا ہے، انہوں جاگ نہ آئی، انہوں جگایا ہے، انہوں جگایا ہے کہ
کنجری دے گانے نے جگایا ہے گانا موبائل تے چلیا اے دے کان وچ آواز پئی اے سور اٹھیا او جھلیا اے لالما نہ سو وگرنہ کالی رات قبر دیان آلی ہے اگلیاں تیرے لباس روی چیر کے اتارنا ہے لباس روی چیر کے اتارنا ہے تیرے بینک بیلنس تیریاں کوٹھیاں تیریاں بلڈگاں تیرے پلازے تیرے پٹرول پمپ قسم خدا دی سارے یہ تھے رہ جان گے سارے یہ تھے رہ جان گے یاد رکھ لے وہ جیوندیاں جنہیں مرضی آدھے ڈیرے بکھا لے رونق والے بنا لے جنہ دی خاطر محمد دے دین نو کانڈ کرنا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے جو تیرے جنازے نہ لا کے کھلون گے نا انہاں تے دلوں دعا بھی نہیں کرنی انہاں تے تیرے واسطے آمین بھی نہیں آکھنی پر ایک گل کراں موت بڑیا لو سدھا کر چھڑ دیئے تی حقیقت دے راہ وخا چھڑ دیئے باپ دی لاش پئی ہوئے نا کہ پتر دی نظر ہوندی ہے کوئی ایم این اے آوے کوئی ایم پی آوے تاکہ میرے باپ دے جنازے دی قدر بن جاوے پر اس مردہ لاش کو لو پوچھ کے ویختے صحیح او تے آج پکار پکار کے آخدہ ہے انہا دنیا دے کتے آنو میرے جنازے بار گڑ دے بس آج کوئی رب دا فقیر آوے جڑا پیر پاوے تے میرے تے رب رحمت فرما توجہ ہے میری گل سمجھ آ رہی نہیں کہ کوئی نہ جھلیو اے موت عجیب شہوے اے جیڑے جیوندیاں موتے مٹی پہ جاوے نا آدھن میاں اے رومالے صاف کر لے سانو تیرے منہ دا گھٹا چنگا نہیں لگدا ایک ویلا ہوندہ ہے اوہی ظالم منہ دے اتے مٹی پا کے جا رہے ہوندے نے ایسا ویکھے جس اولاد دی خاطر نہ حلال ویکھیا نہ حرام ویکھیا باپ دی لاش کھارج پئیے پتر تھانیاں ویچ رول رہے ہوندے نے تاکہ حصہ مینوں بہتا لنگ جاوے لب جاوے حالے باپ دی قبر دا پانی خشک نہیں ہوتا پھرا گرے بانا تو پھڑی کھڑے ہوندے او جھلیا پاگل نہ بل ہوش نہ بل دیوانہ نہ بل ہوش چاہ اسے کم نہیں آنا اگر قبر کم آنا ہے تو میرے محمد مصطفیٰ نے کم کندے نال بے وفائیاں کندے نال غداریاں میں بی بی دی گل تے تانوں سناواں گا ایتھے مینوں ایک گل یاد آ رہی ہے وہ میں تانوں سنا لواں کیوں تقریر دا مقصد ہے اصلاح کرنا یہ کوئی رٹیاں رٹائیاں گلا نہیں میں قسم چاہ کے آنا میرے دماغ جو میں بیان کر رہی ایک گل بھی نہیں
میں بیٹھا آیت میرے ذہن ضرور سی گل کوئی نہیں سی میں اے سوچ کے بیٹھا رب نو جو منظور ہوئے گا میں کوشش کرنا وا اخلاص نال بیان کراں جو دی مرضی ہوئے گی میرے کول بیان کروا چھڑے گا توجہ ہے گلاں واسطے جیڑیاں میرے ذہن وچ وقتی آ رہی ہیں انہاں دے تے میں نیڑے بھی نہیں جا رہا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ جنازہ سی جنازہ پہنچے قبلہ قبرستان دے اندر پہنچیا قبرستان دے اندر جنازہ کون پڑھاوے میاں جی اوری سے گئے ہوئے سنبار شہر نو جنازہ کسی نو آندہ ہوئے تے پڑھاوے دنیا جنہ دے قدمہ دا انتظار کر دیئے نا لے میرے ابے دے جنازے دے اندر فلانا ایم پی بھی آیا ہے یہ بھی تبیخ اور دعا بھی کوئی آدھی سی ہے نہیں وجہ نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حیدری امام المعرض مفتی اعظم متوجہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ انہیں جنازہ کون پڑھاوے جنازہ پڑھان واسطے جدو انہوں نے بندہ نہ لبے آنا انہیں سجے کھبے ویکھیا قبرستان ایک مجذوب بیٹھا ہویا سی آکھے یار تو انچا جنازہ پڑھا جدو جنازہ پڑھان واسطے اگے ودے آنا انہیں ایک نظر ماری لاش منے دوجی نظر ماری پیچھے بندیاں منے اللہ اکبر ہاتھ بننے لے بھی پچھلے اڑی کی جا رہے اڑی کی جا رہے اڑی کی جا رہے کو پونا گھنٹہ ہی لنگ دلو کڈن گالا کیونکہ کوئی شے آندھی ہوئے تے پڑھن کوئی شے آندھی ہوئے تے پڑھن دلو کڈن گالا اساں کیڑے پاسے پھس بیٹھے ہاں خیر بابے ورا دوجی تکبیر آکھی کو پونا گھنٹہ بعد نکہ شکر ہے شکر ہے دو تکبیرہ ہو گئیاں لے بھی تیجی دا جو انتظار کیتا تقریباً کوئی گھنٹہ ہی لنگ گیا تیجی تکبیر گھنٹے دو بعد انہیں آکھی خدا خدا کر کے نا چیز چار تکبیرہ پوریاں ہوئیاں جنازے دیا بلا کنیاں تکبیرہ ہوں دیا نے 6 یا 7 کنیاں ہوں دیا نے بلا تے دعاواں چلو خیر میں انہوں نے نہیں چھیڑ دا اگیا چلنا وہاں ادھر ویکھو یہ تو سلام پھیرے آنا سارے اس بابے دے ادالے ہو گئے آندھے نے او بابا اے کی کیتا ہی کی کیتا ہے جنازہ پڑھایا ہے انہیں آکھیا وہ کہنے لگے اے جنازہ پڑھایا ہی انہیں آکھیا پڑھایا جنازہ ہے پر میرے کو پوچھتے لو بھی ایڈا لمحہ ہویا کیوں ہے کیوں ہویا ہے انہیں آکھیا تسا پڑھیا ہے کلے ایک بندے دا میں جدوں جنازہ پڑھان واسطے کھلوتا اگے ویکھیا ہے ایک لاش پئی ہے جدوں پیچھے نظر ماری ہے مینوں کسے دے سینے وچ ایمان نظر نہیں آیا مینوں کسے دے دل وچ خدا دا خوف نظر نہیں آیا مینوں کسے دے دل دے اندر نبی دا پیار نظر نہیں آیا مینوں کسے دے دل دے اندر غیرت نظر نہیں آئی
فرمایا جندے دل وچ ایمان نہ ہووے وہ مردہ ہوندا ہے میں کلے ایک دا نہیں پڑھایا میں تہاڈے سمیت 300 تے ایک دا پڑھا چھڈیا ہے ہاں میں تنوں ایک اور مثال دینا شاید کوئی گل دماغ دے نیڑے جاوے او بی بی علی جیڑی گل ہے نا بی بی علی گل او میرے ذہن وچ اور ایک گل ذہن وچ رکھیا ہے میں کھانا پوری نہیں کر رہا وگرنہ رب دی عزت دی قسم ہے مینوں واقعات بابے چشتی دے جوڑیاں دا صدقہ اینے یاد نے میں ایسے تھاں تے بہ کے کئی کتاباں لکھ سکتا واقعات دا مسئلہ نہیں جو ادھروں گلا آن گیا دل مننے گا وہی میں تنوں سنا چھوڑا گا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ بزرگاں لوگاں ایک مثال دیتی ہے جن دے نال ساڈا پتہ لگدا ہے ساڈا پتہ لگدا ہے اگر جے تھوڑا جے ہوش وچ ہوو تے میں تہاڈے نال گل کر لواں تساں ذرا فلماں تو اٹھ کے آؤ تے ایتھے بہو کر لواں تہاڈے نال گل جس قوم دی اکھ کھلے ننگی فلم ہوئے جنہیں ہر ویلے کنجریاں دیاں تصویراں سینے نہ لا کے رکھیاں ہوئے انہاں نو کی پتہ ہوئے قبر کیے حشر کیے اگلے جہان دا حساب کیے دشمن کی کر رہے ہیں اساں کی کرنا ہے قسم خدا دی کر کے آنا اے سمجھا نہیں آ سکدیاں اے اونی آنیاں نے جن دی ایمان علی اندر علی اکھ کھول جانے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر خیر میں تنوں وہ مثال سناواں جن دے نال گل پلے پوے ذرا ذوق نال پھر بولو سبحان اللہ یار آواز آواز دے تے جتھے جتھے تانوں سمجھ نہ لگے نا مینوں کئی بار اندازہ نہیں ہوندا تے میں بول جانا جتھے جتھے گل سمجھ نہ لگے مینوں کہہ دیتا کرو ایک گل 6 بار ہو جاوے کوئی عیب والی گل نہیں ہے 3 بار گل کرنا سمجھان واسطے اے آج خود میرے رسول پاک دی سنت شریف ہے سنو ساڑی مثال جو بن گئی ہے نا ساڑا حال جو بن گیا سنو مثال بڑی ڈاڈی ہے بڑی ڈاڈی مثال ہے جن دے نال اس وقت جو امت مسلمان دا حال بنیا پیا ہے نا سمجھ چاہ جائے بزرگ لوگ ایک مثال دن فرمان دن ایک بندے لوہار نے کتا پالیا ہویا سی کتا کی پالیا ہویا سی بولو کتا پالیا ہویا سی انہیں سارا دن توجہ انہیں سارا دن لوہارا کام کرنا لویا کٹنا مجال کتے دی اکھ کھل جائے انہیں کوٹ لویا دکان ہلا چھڑنی پر مجال اس کتے دی ماڑی جی اکھ بھی ہل جائے اے لمحی امتحان کے ستا پہ پر جوئی روٹی آنی نا روٹی انہیں پونا کھولنا برکی توڑنی موچ پانی تے ماڑا جی چبار دی آواز اٹھنی نا ماڑا جی چبار دی فوراً انہیں چکنا ہو کے اٹھ پینا ایک دن کہنے لگیا اندھے کتیا دکان ہل جاندی ہے لویا کٹیندہ ہے پر تو کدے ہلیا نہیں اجی تو روٹی دی برکی چکنا پتہ نہیں تینو کیڑے پاسو فون آ جاندہ ہے وہ ٹھپینہ ہے خیر فرمایا قسم خدا دی ساڑا حال بھی اس لوہار علی کتے دا بن گئے لکھ ودھان چلن مجالے جے ساڑی ماڑی جی اکھ بھی کھل جائے کل تک نہ چھو سکتی تھی جن کو فرشتوں کی نظر
آج وہ رونق بازار نظر آتے کدے اے ویلا ہوئے کہ فرشتہ بھی آوے تے دروازہ کھڑکا کے تے آج تعلیم دے نا تے دھی بہنوں ڈانس سکھایا جائے وہ نچن دا وال سکھا کے تے کنجری بنایا جائے مجال ہے اس قوم دی آنکھ کھل جائے 100 روپیہ نہیں 50 روپیہ نہیں 10 روپیے تانو گلی وچ لکھے نظر نہ آون پر روڑیاں اللہ رسول دے نا دے نال بھریا ہو قرآن ہوئے نبی دا فرمان ہوئے بسم اللہ شریف ہوئے ہائے امت مر گئی مٹ گئی برباد ہو گئی رب دا قرآن روڑیاں تے رلدا ہوئے وہ گند پخانے میں ہوئے وہ ہوش کر کائنات دے اندر رب دے نا نالو بڑی شے نہیں رب دے نا نالو پاک شے نہیں کٹر نالو پلیت تھا نہیں رب دا نا ہوئے کٹر اچ پیا ہوئے ایک پاسے اس قوم دا حالے ہوئے کہ اینا دی جتی نو گھٹا نہ لگے روزانہ پالش ہوئے ڈبیاں میں رکھیا جائے کہ گھٹا نہ لگ جائے ایک قوم جتیاں دے قابل نہیں ہے تے اور کیے جنہاں نو جتیاں دی قدر ہوئے پر اپنے رب رسول دے نا دی قدر دس ہے کیڑے کیڑے ودھان نہیں چلے کیڑے کیڑے ودھان نہیں چلے آج عزت دے اجرن دیا داستانہ کدے وہ ویلا سی کافر مسلمانہ دیاں بیبیاں دیاں حیاواں دیاں گلاں پڑھ کے تے اونا دیاں بیبیاں وچ حیا آج خبراں اخبار بھرے ہو نیٹ بھریا ہوئے تو کدے سوچیا جدو کافر ویخدا ہوئے گا تے کتنا خوش ہوندہ ہوئے گا استاد صاحب قبلہ فرماندے نے کوئی وہ غیرت تعالیٰ نہیں ہوندہ جیڑا آدھی عزت لکاوے پر دوجے دی عزت نو ویکھ کے سواد لوے اوندے کپڑے ویکھ کے سواد لوے اوندہ حسن ویکھ کے سواد لوے اوندہ رنگ ویکھ کے سواد لوے غیرت والا نہیں ہوندہ غیرت والا وہ ہوندے جیڑا جیوے آدھی تھی بہن دی غیرت کرتا ہے ایویں ہر مسلمان دی تھی بہن دی غیرت کرے کہ اندے کل کردار ٹی وی دیا کنجریاں والا نہیں ہونا چاہیے زہرا فاطمہ تو پاک والا ہونا چاہیے خیر توجہ ہے سجنوں درد اخرل بولو سبحان اللہ یارو لکھ بدھان چل جان لکھ بدھان چل جان ادھی دنیا تے بادشاہی سی مسلمانہ دی ادھی دنیا تے بادشاہی سی انہیں ایک چپا بھی انجدہ نہ ہوئے وہ جتھے قرآن دی شاہی ہوئے قرآن دی شاہی ہوئے وہ سجنہ قرآن دا قانون ہوئے پاویں کعبہ شریف ہے پاویں مدینہ شریف ہے اوتے یہودی انجپڑیا ہوئے کہ کرونا آوے مدینہ بند ہو جاوے مکہ بند ہو جاوے مسیطہ بند ہو جان او یارو ادھر ویکھو
سانو کدے ہوش نہیں آئی نہ سا کدے سوچے آئے نہ سا کدے غور کیتا ہے ہاں کسے کول ٹر جائیے اگلا روٹی دے وے ماڑا جا مرچ دے اندر آگا پہ چھاؤ جاوے ایتے تے خطیبان دا حالے ہوئے اونا نو مردی دی روٹی نہ لبے ایٹی وڈی زبان چلان او یارو سادہ حال اس کتے آلائی بن گیا ہے جنہوں ودان وچل ہوش نہ ہوئے پر روٹی کھان واسطے ان دی اک کھل جاوے سجنا قسم خدا دی مومن بے وفا نہیں با وفا ہوندہ ہے آخدہ مردہ مر جاواں گا پر حسین وانگو نبی دے دین تے آج نہیں آن دے آگا آؤ ہن اس بی بی آلے پاسے گل یاد ہے ذرا دوخنال بولو نا سبحان اللہ سجنوں دوبارہ پھر بی آئی یاد ہے بچہ چکیا ہویا نال ٹردہ پیا روٹی کھا رہا ہے عرض کی تھی حضور میں نو سزا دے وہ میں نو پاک کرو میرے نبی نے فرمایا انہوں میدان چلے جاؤ بی بی نو باہر لے گئے پتھر مارے حضرت خالد ابن ولید بیان فرماؤں دے نے انہاں پتھر مارن والے وچ میں بھی ہے سان پتھر وجے خون اٹھیا چمڑی اتری کسے صحابی لعنت چا پائیے میرے نبی کول کھڑے سن آپ نے فرمایا اس بی بی نو برا نہ کھو انہیں انج دی توبہ کیتی ہے اگر کل مدینے آلے او نہ تے رب ناراض ہوئے فرض کرو او نہ تے رب ناراض ہوئے اس بی بی دی توبہ ونڈ دیتی جاوے سارے انو رب نے بخش دینا اے میلاد ہے اے میلاد انج کردار ایک اور مردان دی گل سناواں تے گل مکھاواں ذرا دوخنال بولو سبحان اللہ سجنا گل سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا میدان لگی آئی یرموک دا بولو کیڑا میدان لگی آئے یرموک دا میدان لگی آئے کافران دی طرفوں جڑا پہلا ٹولان لگی آئے 60,000 سن میں ہونے گالو جوڑنا وا 60,000 سن بولو کنے سن 60,000 حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میں جاواں گا کنے بندے چاہیے دے نتالو فرمایا میں نو صرف 60 بندہ چاہیے دائے 60 بندہ چاہیے دائے 60 بندے نا ہاں جی 60 پر میں آدھی مردی دے لے کے جاواں گا میں اپنی مردی دے لے کے جاواں گا 60 بندے میں نو پتا ہے اے جڑے مسلمان 30,000 اگو کافران دا کول لشکر سی 2 یا 3 لاکھ مسلمان کول 30,000 انہاں دے اندر 1,000 نبی دا صحابی ہے 1,000 نبی دا صحابی ہے انہاں دے اندر میں نو پتا ہے کئی انج دے ہے نے جڑے ہاتھ اٹھا دے رب تقدیران تے بدل دائے پر انہاں دی گل نہیں موڑ دا کیڑے نے ہے آپ نے فرمایا این زبیر ابن العوام
زبیر ابن عوام کتھے وے ادھر آ جاؤ، فضل ابن عباس، معاذ ابن جبل، عمیر ابن عدی، گل جوڑن لگیا ہاں اے عمیر ابن عدی کون سی؟ عمیر ابن عدی کون سی؟ قبیلہ بنی سیدہ سارے نالو وڈا ڈاکو سی، سارے نالو وڈا ڈاکو سی، پر کلمہ پڑھیا ہے، مسلمان ہو جائے، اج شان پا گیا ہے، آدھے کردار نالج میلاد بنایا ہے، شان پا گیا ہے، اج اونا دی صف چا گیا ہے، وہ جڑے ہاتھ اٹھا دے من رب تقدیران دے بدل دائے، پر اونا دی گل نہیں موڑ دا۔ توجہ ہے، اے ایک مرد دی گل، ایک بی بی دی گل، اور آخر دے اندر ایک حدیث سنانا جندہ تعلق پردے تے حیاء دے نالے، کیوں؟ یاد رکھو تاراں لگیاں ہون کرنٹ نہ ہوئے بلب روشن نہیں ہوندہ، یاد رکھ لو جے گل تقریر ہوئے پر غیرت دی نہ ہوئے تے موڑ بھی ایمان دا بلب روشن نہیں ہوندہ۔ آندھے نے میاں بوتل دا سواد گیس نہ لوندہ ہے تے تقریر دا سواد غیرت دی گل نہ لوندہ ہے، وجہ ہے تو ایک فرمان رسول دا سنانا وہ بھی حضور دے دور دی بی بی دی گل لے ایمان تازہ ہوئے گا، توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ایک گل قبلہ تاں کرنی پیندی پردے دی گل، غیرت دی گل، چشتی جتھے بھی تقریر کرن کے ای آدھی عادت ضرور پوری کرن گے، کیوں؟ قرآن فرماوے بی بی آدھا وجود تے کجا، آدھی آواز بھی لکا نہیں، آواز تو اگے جیڑا زیور پایا ہے نا ان دی آواز بھی غیر دے کرنا ویچے نہ جاوے، ایک قرآن دا حکم ہوئے تو دوجے پاسے بے غیرتی دے بے حیائی جڑی بیان نہ کیتی جا سکے انج حدو لگ جائے تے مولوی لمیاں تان کے ستے ہون کہ کدے غیرت دی گل کی تھی تو دنیا خلاف نہ ہو جاوے، اور باب چشتی سبق سکھایا ہے کہ دنیا دی پرواہ نہ کر تو رب دے رضا دی پرواہ کر، رب راضی ہو گیا دنیا ناراض بھی رہی تیرو پرواہ کرن دی لوڑ نہیں، تیری دنیا بھی خیر علی ہو جائے گی، اگلا جہان ہے۔ اے جرا فرمان ہے نا حضور ذات بی بی نال ایک گل ہوئی ہے، غور نال سنو تو میں گل مکان لگیا، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ بیہقی شعب الایمان حدیث پاک دی کتاب ان دے وچ لکھے آئے ایک بی بی مدنی تاجدار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی جنہ دا نام ہے حضرت اسماء بنت یزید بن سکن، بی بی پاک حاضر ہوئیاں، گل بڑی اہم غور نال سنیا جے، بی بی حاضر ہوئی ہے، عرض کر دیئے سونیو ایک سوال کرنا ہے، ایک گل پوچھنی ہے، بڑی عمر دی بی بی تھی، عرض کر دیئے سونیو جیڑی گل میں پوچھن واسطے آئیاں وہ میری گل نہیں، جیڑیاں بیبیاں گھراں وچ بیٹھیاں نے ساریاں دی گل ہے، غور نال گل میں مکان لگیا پر ایک گل غور نال سن، اور ساریاں بیبیاں دی گل ہے جیڑیاں بیبیاں گھراں وچ بیٹھیاں ہویاں نے ساریاں دی گل ہے، انہاں بیبیاں مینوں گھلے آئے جا مدنی تاجدار کولو پوچھ کے آ تے میں پوچھن واسطے آئیاں، حضور نے فرمایا پوچھ، ہن بی بی نے کی پوچھا سنو، ان اللہ بعثک بالرجال والنساء، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تانوں مرداں واسطے بھی رسول بنایا ہے، بیبیاں واسطے بھی رسول بناؤ چھڑیا ہے، مرداں واسطے بھی رسول بن کے آئے ہو، بیبیاں واسطے بھی غور
بیبیاں واسطے بھی رسول بن کے آئے ہو. نحن معشر النساء یا رسول اللہ اساں عورتاں دی جماعت اساں بیبیاں بی بی دے لفظ سنیا جے مقصورات مخدرات قواعد بیوت بی بی نے تین لفظ بولے نے بی بی آخری سونیو اساں پردہ داراں اساں پردہ داراں گھراں وچ پہن والیاں واں پردہ نشیناں گھراں وچ ڈکیاں ہوئیاں واں. اللہ دے نبی دے فرمان والے پاسے غور فرما. بی بی نے کی حضور نو عرض کی تھی سنو بی بی نے تین لفظ بولے کی مقصورات گھراں وچ ڈکیاں ہوئیاں مخدرات پردہ نشین قواعد بیوت گھراں وچ ڈکیاں ہوئیاں آپاں آپس وچ بیٹھے ہاں یارو دسو خاں انہاں تیناں لفظاں دا معنی ایک نہیں بن رہا انہاں تیناں لفظاں دا معنی ایک نہیں بن رہا. دیکھو نا مقصورات گھراں وچ ڈکیاں ہوئیاں مخدرات پردہ نشین قواعد بیوت اساں گھراں وچ ڈکیاں ہوئیاں گھراں وچ بہن والیاں پردہ نشین گھراں وچ ڈکیاں ہوئیاں. گل تے آ جا کہ ایک ہی بندی ہے پر بی بی نے تین لفظ کیوں بولے کیوں مدنی تاجدار دی طبیعت نو جان دی سی جدو حضور دی بارگاہ وچ پردے دی گل ہوئے گی جنہ بہتی ہوئے گی انہا میرا نبی راضی بھی ہو جائے گا تے خوش بھی ہو جائے گا. تو پتہ لگیا پردے دی گل سن کے وہ جیڑا اندر دا کوڑا ہوئے وہ خوش نہیں ہوندہ میرے محمد دا سچا غلام ضرور خوش ہو جاتا ہے. سنو 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 عرض کی تھی حضور اساں تے گھر وچ بہ گئے پر جڑے ساڈے مرد نے سنو بیہقی شعب الایمان دی روایت سونیو ساڈے مرداں نے جنازے پڑھے اساں نام پڑھے پتہ لگا بیویاں واسطے جنازے کوئی ساڈے مرداں نے جمعے پڑھے اساں نام پڑھے پتہ لگیا جمعے مردہ واسطے این بیبیاں واسطے جمعے مردہ واسطے این بیبیاں واسطے. تنے گل کرا مسلم شریف بخاری وچ بھی ہے مسلم شریف دے اندر بھی ہے جدو فاروق اعظم دا دور آیا نا تے بیبیاں پالو مسیح تے آنماد پڑھ لیندیاں سن فرمایا نہ ہن نہیں آ سکتیاں. کسی حضرت اماں عائشہ صدیقہ کول پوچھیا مسیح تے آن تو مدنی تاجدار تے منع نہیں کیتا تے اے آج کیوں روک رہے ہیں. فرمایا یاد رکھو صحابہ دا زمانہ ہے صحابہ دا فرمایا جویں دے حالات ہون بن گئے اگر حضور دے دور وچ بن جاندے تے آپ نے بھی یہی حکم دینا سی جڑا ہن صحابہ نے کر چھڈیا ہے. او سجنا ماڑا جیا حیا وچ فرق آوے تے مسیحتاں تو روک دتا جاوے تے جدو ہر پاسے زنا تے بدکاری ہوئے دھیاں بہناں نو بازاراں وچ گل دینا یہ غیرت مند بندہ دا کام نہیں ناراض نہیں ہونا نہیں ہو سکتا. سنو تنے گل سناواں استاد سعد الدین صاحب قبلہ آپ سرکار دا نام سنیا جے سبحان اللہ. دیکھو آپ دی گل ہے آپ فرماندے نے ایک بار میں نا آپ فرماندے نے ایک بار میں حدیث پاک میں ہونے پوری کرنا آپ فرماندے نے ایک بار میں نا ٹر گیا دکان تے کپڑے لون واسطے اوتھے بیبیاں آئیاں بیٹھی بیبیاں میں نے ویکھ کے نا جی میں انہاں دی عادت نہیں حال ہے مولوی صاحبہ تانوں ایک گل کری غصہ تے نہیں کر دے آپ نے فرمایا جی گل غصے والی ہے تے میری بات غصہ آوے گا نہیں غصہ نہ کرو یہ دسو تہاڈیاں بیبیاں مر گئیاں نے بیبیاں دے کپڑے جو لون واسطے آئے جے تہاڈیاں بیبیاں مر گئیاں
قسم خدا دی آپ نے جواب دیتا ایمان دی اکلیاں کھل جاندی ہیں فرمایا ساڑیاں بیبیاں مریاں نہیں مرد زندہ نے ہائے 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 فرمایا نا 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 بیبیاں نہیں مریاں مرد زندہ ہیں تا کر کے بیبیاں غیرہ نال کپا مارن واسطے ادو بازارانو جاندی ہیں جدو مرد مر جان اور جدو مرد مولا علی ورگے غیرت مند ہون بیبیاں بازارہ وچ نہیں ہوندیاں زہرا پاک وانگو گھر دی چار دیواری وچ لک جان آپ نے فرمایا ساڑھے مرد زندہ ہیں اچھا بی بی آخ دیئے چل پھر مولوی صاحبہ اے تساں کپڑے خرید لو گے تنو والے چاج ہے آپ نے فرمایا اے جڑے کپڑے بنے پہن یہ کنہ نے بنائے مردہ نے بنائے نے یا بیویاں نے بنائے نے کہنے لگی جی مردہ نے بنائے نے آپ نے فرمایا یہ لولے بلولے بنا سکتے نے صرف خرید ہی نہیں سکتے انہوں نے کہا نہیں سنو آج جملہ سنو رہا بی بی آندھی ہے نہیں مڑ جرے تساں کپڑے لے کے جاؤ گے تھوڑی مردانو پسند تھوڑی بیبیانو پسند آ جان گے جڑے کپڑے تساں لے کے جاؤ گے تھوڑی بیبیانو پسند آ جان گے قسم خدا دی آپ نے جواب دیتا قلم توڑ دیتا قسم خدا دی حوض کوثر دے پانی دے نال لکھن دے قابل ہے آپ نے فرمایا ساڑیاں بیبیاں نے کپڑے ساڑے واسطے پانے نے غیرہ واسطے نہیں پانے ساڑیاں بیبیاں نے کپڑے ساڑے واسطے پانے نے غیرہ واسطے نہیں پانے یہ پسند تے ادو نہیں آندے جدوں غیرہ واسطے پانے ہون شوہر لے کے آوے میں نہیں چنگے نہیں لگ دے کیوں میں یار نو وکھانے اے سجنا جدوں شوہر واسطے پانے ہون بی بی آخ دیئے او میرے سر دے تاج تو وہ پسند کری جڑا رب نو پسند ہے تے جا میری وہی پسند ہوئے گی جڑی تیری پسند ہوئے گی حدیث پاک پوری کرا بی بی پاک نے عرض کی تھی ایمیں سن لو بی بی پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ لفظ یاد کر لو بیہقی شعاب الایمان دی روایت ہے حضور ساڑھے مرد جنازے پردے نسا نہیں پردیاں ساڑھے مرد جمعے پردے نسا نہیں پردیاں ہائے 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 او خیر خاص او خیر خاص ہے نا پتہ سی ایمیں عزت تے حرف آ جاوے گا ہاں ٹھرکی ہور ہوندے نے اس طرح دی خاطر جیلہ بھوکے تے امت مصطفیٰ دی خیر خائی کرنا لے بابے چشتی ورگے ہور ہوندے سنو وہ جنازے پڑھتے آسانی پڑھ دیاں وہ جمعے پڑھتے آسانی پڑھ دیاں وہ عیداں پڑھتے آسانی پڑھ دیاں تو ساں کی کر دیاں حفظنا اموالہم وربینا اولادہم اساں انہاں دے مال دی حفاظت کرنیاں اور انہاں دی اولاد دی تربیت کرنیاں انہاں دی اولاد دی بولو انہاں دی اولاد دی تربیت کرنیاں یہ گل ہوئی نا یہ گل ہوئی عرض کیتی حضور سانو پریشانی ہے بھی انہاں دا اجر ود جانا ہے ساڑھا گھٹ جانا ہے وہ جہاد تے گئے ایسا نہیں گئے انہاں جنازے پڑھے ایسا نہیں پڑھے انہاں جمعے پڑھے ایسا نہیں پڑھے ہاں عید دے لفظ نہیں عید دے لفظ جمعے وچ عید آگئی عید جنازے جہاد ایسا نہیں گیتا سونے ہو انہاں دا اجر ود گیا ساڑھا گھٹ گیا سانو بڑی پریشانی ہے ہائے ہائے جدو حضور نے گل سنی نا آپ نے اپنے یاراں ول ویکھیا فرمایا ایس بی بی دی گل سن لئی جی حضور سن لئیے فرمایا صحیح دسو جڈا سونا سوال آدھے دین دے بارے اس بی بی نے کیتا ہے کدے ایڈا سونا سوال بھی سنیا جائے ایڈا سونا سوال بھی سنیا جائے ایڈا سونا سوال بھی سنیا جائے حضور نہیں سنیا میرے نبی دا اعلان سنو حضور نے فرمایا بی بی جا جڑیاں بیبیاں گھراں وچ بیٹھیاں نے میں محمد دی طرفوں انہاں نو پیغام دے دے پردے یا نال ایک زندگی گزارنا تہاڈا کام ہے
اور دوسرا ہر جائز گل آدھے خامد دی تابعداری کرنا یہ تہاڈا کام ہے۔ جاؤ میں محمد دا وعدہ ہے جیڑا مقام میدان جہاد دے اندر مجاہد نو لبدا ہے تانوں گھارے چ بیٹھیا لب جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جیڑا مجاہد سر کٹاوے اونوں لبدا دیدار لبدا ہے۔ میرے نبی دسیا جیڑی بی بی پردے حیا نال زندگی گزار دیا گھر وچ بیٹھیا جان دے اونوں رب گھر وچ بیٹھیا ادھروں موت دیندا ہے ادھروں اپنا دیدار نصیب فرما چھڈدا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ او ایمان دین دیا رونقاں جڑیاں حضور دے صحابہ کول سن اللہ تعالیٰ ساروں نصیب فرماوے۔ لگدا تینجے ساریاں گلاں مشکل ہی سمجھ آئیاں ہون گیاں مگر کسی حد تک کچھ نہ کچھ گل ضرور پلے پئی ہوے گی۔ پئی ہے یا نہیں پئی؟ گل سنو تانوں ماڑی موٹی کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ شور دا تھوڑا مسئلہ ضرور سی، میں تے منت کردا رہا باہر بیٹھ جانے ہاں آسانی رہے گی۔ چلو خیر جڑے لفظ تانوں سمجھ آ گئے نے تساں اس نو اپنے دل دماغ وچ بٹھاؤ۔ میرا دل آکھدا ہے اللہ تعالیٰ دے دربار وچ اپنی گل قبول ہو سی کیونکہ میں جدوں آ بیٹھا میرے کول قسم چکوا لو اس وقت ایک لفظ بولن نو بھی میرا جی نہیں سکا رہا، طبیعت اینی ڈگی پئی سی مگر کچھ نہ کچھ میں تواڈے سامنے بیان کر چھڈیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اینو رنگ لاوے ساڈے دل دماغ دے اندر اندی کو تھام بناوے او عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوایا عن الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی ایک اور بھی اعلان سماعت فرما لو، 11 دا دن سے 12 دی رات مرکز فرید آباد شریف کے اندر جلسہ ہے۔ بڑے استاد صاحب قبلہ امام الغیرت مدہ ذلہ العالی آپ دا بیان ہوئے گا، کشاں کشاں پورے ذوق اور شوق دے نال شریک ہونا۔ اور آپ نے ایک بڑا مسئلہ اٹھیا ہویا ہے جناب ابو طالب دے حوالے دے نال کہ کئی انج دے بریلویاں وچوں اٹھ پین ساڑھے جیڑے پرانے امام سن وہ فرماندے سن کہ یار ابو طالب جناب ابو طالب اساں رٹ نہیں لا دے کافر کافر نہ نہیں مگر دلیلہ دستیاں نے کہ انہوں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا اساں اندے تے بہتا کلام نہیں کر دے مگر دلیلہ دستیاں نے انہوں نے کلمہ پڑھیا نہیں سی دلیلہ دستیاں نے مگر اگو حال بن گئے کہ جیڑا بندہ ایک گال کرے ابو بریلوی کھئیے دی ہے ناندے نمیاں ایتے بندہ ہے ہی کافر اگر ایک گال کران گے تو مڑ کام اللہ حضرت بریلوی تو شروع ہو جاسی انہوں نے کیا کھا انہوں دلیلہ نالے گال ثابت کی تھی فرمایا انہوں کلمہ نہیں سی پڑھیا ایوے طور تک امام لگے جاؤ امام بخاری تک تے پیشہ تک تے مولا علی پاک سرکار تک وہ آپ سرکار اس حوالے نال بیان کرنا ہے بڑا علمی اور تحقیقی اور اہل سنت دی ایمان دی حفاظت اور ساڈے ایمان جڑے اسلاف ہیں انہاں دی یہ ہے کہ عزت دی حفاظت دا موضوع ہوئے گا شریک ہونا اللہ تعالیٰ قبول اور اگلے اتوار نو مولانا شہزاد صاحب قبلہ باٹھا آپ دا بحرام کے بیان ہوئے گا اوتے بھی شریک ہویا جے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے یار